نمبر 7، اہل حق کی صفات میں ایک یہ بھی صفت ہوتی ہے کہ ان کی مخالفت کے باوجود وہ حق کو چھوڑتے نہیں ہیں. وہ جیسا دیس ویسا بیس نہیں ہوتے، یہاں گئے تو ویسے، وہاں گئے تو ویسے. اہل حق ویسے نہیں رہتے. اہل حق کیسے ہوتے ہیں؟ جو حق ہے اس پر جمتے ہیں چاہے تکلیف اس پر آئے. سارے نبیوں کا حال آپ دیکھیے، 4 اماموں کا حال آپ دیکھو، ان کے علاوہ ائمہ جتنے گزرے ہیں ان کا حال آپ دیکھو. ان کے زمانے میں جتنے فتنے آئے ان فتنوں میں وہ حق پر جمے رہے. آپ نے کل ہی سنا امام احمد کو جو کوڑے لگائے جاتے تھے خلق قرآن کے مسئلے میں، اس زمانے کا بادشاہ تک یہ ماننے لگ گیا تھا کہ قرآن مخلوق ہے، اللہ کا کلام نہیں. اب کوئی آدمی لگے اتنا باریک مسئلہ تھوڑی، لیکن یہ کفر والا معاملہ ہے. ایک آدمی قرآن کو مخلوق مانے وہ کفر ہے. قرآن اللہ کی صفت ہے. اب اس زمانے میں امام احمد کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا نہیں، قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے. اور ان کو قید کیا گیا، ستایا گیا، مارا گیا، کوڑے لگائے گئے. نہیں، ٹس سے مس نہیں ہوئے، اپنی بات پر جمے رہے. تو یہ جو چیز ہوتی ہے یہ اہل حق کا طریقہ ہوتا ہے. وہ حق چھوڑتے نہیں ہیں، حق سے چمٹے رہتے ہیں. وہ موقع محل دیکھ کے اپنے آپ کو ایڈجسٹ نہیں کرتے ہیں، وہ بدلتے نہیں ہیں، وہ گرگٹ کی طرح نہیں ہوتے ہیں. جہاں جس پیڑ پہ چلے جائیں اس کا رنگ ہو جائے، گھاس میں تو گھاس میں، پیڑ پہ تو پیڑ پہ، پتوں کی جیسا، کبھی ٹہنی کی جیسا نہیں. بلکہ اہل حق کا رنگ ہر حال میں حق والا رنگ ہوتا ہے. صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ ہے. ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ نے کہا اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے. وہ ایک رنگ کے بعد دوسرا رنگ اپنے اوپر آرٹیفیشل لگاتے نہیں، ان کو حق کا رنگ چاہیے. تو اہل حق ہر حال میں حق کو تھامے رہتے ہیں چاہے تکلیف کیوں نہ آئے، کیونکہ حق پر چلنے کے بعد تکلیف نہیں آئے گی، ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم ایمان لائے بولنے کے بعد ان کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، امتحان نہیں لیا جائے گا، ان کو آزمایا جائے گا. کئی لوگ کہتے ہیں جب سے میں صحیح منہج پہ آیا نا بہت مصیبت آ رہی. صحیح ہے کہ نہیں؟ مصیبت آ رہی اس بات کی علامت ہے کہ صحیح ہے، ضروری نہیں لیکن صحیح ہے. اس کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ مصیبت آتی ہے. آسمان سے مٹھائی کی بارش نہیں ہونے والی ہے، تکلیف آنے والی. اس لیے کہ نبیوں کو تکلیف آئی، صحابہ کو تکلیف آئی. بعد میں اللہ کی طرف سے مدد اور فتوحات آتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے. ایک معمولی معاملے میں بھی ہوتا. اب بچہ ہونے والا عورت کو کتنی تکلیف ہوتی، تب جا کے گود میں پیارا سونا موتی جیسا بچہ آتا. تکلیف ہونے ہی والی ہے. حق آپ کو چاہیے، جنت آپ کو چاہیے، تکلیف نہیں ہوتا. ایسا بہت کم لوگوں کو اتنا آسانی دنیا میں دی جاتی ہے، وہ بھی ان کی کمزوری کی وجہ سے. نہیں اس کے بس کی بات ہے، ٹھیک ہے اس کو آرام میں رکھو. ورنہ عموماً اللہ تعالیٰ بندوں کو آزماتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان من ورائکم زمان صبر، تمہارے بعد کا دور صبر کا دور ہے، صبر والا زمانہ ہے. للمتمسک فیہ اجر 50 شہیدا منکم، اس زمانے میں جو حق کو تھامے رہے گا اس کے لیے تم میں سے 50 شہیدوں کا ثواب ہے. اس وقت نبی سامنے نہیں رہیں گے نا، کم سے کم نبی کو دیکھ کے دل کو دھاڑس ہوتی تو نبی بھی تو ہے نا، وہ بھی تکلیف اٹھا رہے ہمارے ساتھ میں. نبی کی چھتری کے نیچے ہو جاتا آدمی، نبی کے سائے میں آ جاتا، کوئی تو ہے سمجھا بجھا کے دل جوئی کرنے کے لیے. یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، اکیلا آدمی ہے. کوئی نبی نہیں، کوئی معجزات نہیں، کوئی ایسی عجیب و غریب چیزیں نہیں کہ آدمی کو کم سے کم جمنے میں آسانی ہو. بس دلیل کی بنیاد پر جمے رہے اور تکلیفوں کے باوجود. نہ اللہ دکھائی دے رہا، نہ رسول، نہ کچھ، نہ کیا، صرف دلیل کی بنیاد پر جمع ہو. آپ نے فرمایا اس زمانے میں، بعد کے دور میں، فتنوں کے دور میں جو حق کو تھامے رہے گا تم میں سے 50 شہیدوں کا ثواب اس کو ملے گا. یہ حدیث بتاتی ہے، اس کو امام الطبرانی نے روایت کیا ہے الکبیر میں، اور یہ صحیح روایت ہے. تو بعد کے دور میں یہ آئے گا، تکلیفیں آئیں گی اور حق کو تھامے رہنا پڑے گا. تو اہل حق وہ ہوتے ہیں جو حق کو چھوڑتے نہیں چاہے تکلیفیں آئیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یأتی علی الناس زمان الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر. لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا
کہ حق کو تھامنے والا، اپنے دین پر جمع رہنے والا، اس کی مثال ایسی ہوگی جیسے کوئی آگ کا انگارہ ہاتھ میں تھامے ہوئے ہے۔ آپ سوچئے آپ کے ہاتھ میں آگ کا انگارہ دیا جائے، کیسا کریں گے؟ سوچئے، اب اس کو پھینک بھی نہیں سکتا، ارے دین ہے نا، اب پکڑ بھی نہیں سکتا، آگ لگ رہی نا، تکلیف ہو رہی ہے، تکلیف اس کو ہوگی اور وہ پھینک نہیں پائے گا، اتنی تکلیف اس کو ہوگی دین پر جمنے میں۔ ایسا دور آئے گا، ایسا دور آئے گا۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے آپ فرماتے ہیں المتمسک بسنتی عند اختلاف امتی کالقابض علی الجمر، کہ میری امت کے اختلاف کے دور میں میری سنت پر جمے رہنے والا شخص، اس کی مثال ایسی ہوگی جیسے کوئی انگارہ ہاتھ میں تھامے ہوئے۔ اختلاف کے دور میں کس چیز کو تھامے رہے گا آدمی؟ کس چیز پر جمع رہے گا؟ سنت۔ تو اختلاف کے دور میں نجات کا راستہ کون سا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ تو اہل حق کو چھوڑتے نہیں، سنت کو ترک کر کے وہ لوگوں کی خوشامد کرنے والے نہیں ہوتے۔ لوگ خوش ہو جائیں اس لیے ان کا راستہ چلنے لگے، وہ پانی کی طرح نہیں ہوتے کہ جس برتن میں ڈال دو ویسا ہو گیا، جو رنگ ڈال دو ویسا ہو گیا، نہیں، وہ حق والے لوگ ہوتے ہیں، وہ حق کو چھوڑتے نہیں چاہے تکلیف آئے۔